اسٹارٹ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 2 قرآن پارٹ کی ریویژن آدھا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل ہم نے گرامر پارٹ کی ریویژن کی تھی, آج ہم لوگ قرآن پارٹ کی ٹوٹل ریویژن کریں گے 1A سے لے کے 5D تک کی. تو اس کی طرف چلتے ہیں, کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. قرآن فہمی کے دوران یہ جو آپ کو جو 2 چیلنج پیش ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ آپ کو الفاظ کے معنی اور گرامر, یہ 2 چیزیں ہی آپ کو اس کورس میں تنگ کرتی ہیں, یہ چیلنج بنتی ہیں آپ کے لیے. تو جو چیلنج ہے ان کا ہم نے توڑ بھی نکال لیا. یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کے لیے ہم اشارات اور فقرے کو یاد رکھیں. یاد ہے نا, ہم نے کئی چیزیں ایسے ہیں جو فقروں سے یاد کی تھی, اس کو ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں. اور گرامر کے لیے ہم نے وہی اپنا فارمولہ TPI اور ساتھ عربی بول چال, ہم TPI کرتے ہیں اور ساتھ عربی بول چال کو بھی دیکھتے ہیں. تو اب ہم اشاروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اشارات کے کیا فائدے ہیں؟ اشارات کے جو فائدے ہیں, اشارات جو ہیں جو بھی مضمون ہو اس کو پتہ چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے اشارے کیے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا QC2 ہے وہ پورا کا پورا آپ کے ہاتھ پہ ہے. ایسے ہی پورے ہاتھ پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ چین بنی ہوئی ہے کہ پہلے کیا ہے پھر کیا ہے پھر کیا, وہ پورے آ جاتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں ہاتھ کو. اور اس کے علاوہ اشارہ ایک چین کا کردار ادا کرتا ہے. پچھلے مطلب اشارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میں کیا ہوئی, اللہ کی تعریف کی بات ہوئی, پھر ہدایت کی بات ہوئی. وہ پیچھے سے بھی آپ کو لنک رکھتا ہے اور آگے کے لیے بھی آپ کو تیار رکھتا ہے. تو اس کی مدد سے آپ جو پورا صفحہ پہ موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز بھول گئی ہے تو وہ بھی آپ ریپیٹ کریں گے. اشارے جو انگلی پہ ہیں اس صفحے کے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں یہ بات ہوئی, پہلے حصے میں, دوسرے حصے میں یہ بات ہوئی, تیسرے میں یہ بات ہوئی اور چوتھے میں یہ بات ہوئی. اس سے ہم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کو یاد رکھنے میں اشارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورے جو ہے 5 انگلیوں پہ 20 ورڈ ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. جی علم پڑھیے. تو فقرے جو ہیں, میں اکثر اپنی ورکشاپ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ پوچھوں جی ان کو ہم کس طرح یاد رکھتے ہیں, اور بہت کم لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. ان کا ترجمہ اگر, تو ویسے جو ہے اس کو یاد, اور انشاءاللہ کا جو ترجمہ ہے وہ بتا دیں, اگر اللہ چاہے. ان کا اگر آپ سے ویسے پوچھا جائے نا, آپ دنیا کے معاملات میں تو ذہن سے نکل بھی جاتا ہے, مگر انشاءاللہ کا جو ہے فقرے سے جو یاد کیا ہوگا نا ترجمہ, وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بھولے گا. یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اسی کی طرح کی کچھ اور مثالیں ہیں. جیسے صمد کے معنی آپ سے پوچھیں تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے, اور اگر ہم قل هو اللہ کا آپ کو ریفرنس دے کے اللہ الصمد کا پوچھیں گے تو پھر آپ کو وہ یاد آ جائے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اب ہم آپ کو یقیمو کا کہیں تو آپ کہیں گے یقیمو کیا مطلب تھا. اچھا یہ تو پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے, جمع ہے, مذکر جمع ہے, یہ تو پتہ چل رہا ہے مجھے, مگر یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا معنی ہے. اگر ہم کہیں یقیم الصلاح, صلاح کا لفظ آگے آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز کی بات ہو رہی ہے. یقیم قائم کرنے کی بات ہوگی, پھر صلاح نماز کی. اس طرح آپ پورے جو جملہ ہے, فریز ہے, اسے یاد رکھیں گے تو پورے کے معنی آپ کو یاد رہا کریں گے. فقرے کے فائدے وہ آپ سے بھی ڈسکس سارے ہو چکے ہیں کہ کس طرح ہیں. وعلیکم السلام. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر ہمارا ہے نا QC2 سارا. تو پہلے کا کیا ہے جی؟ اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. زبردست. اب اس کا کوئی شارٹ ٹیبل کو کروا دے. دعا, ہدایت, صفات. زبردست. تو آگے چلتے ہیں. ہمیں اب پتہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے نا اللہ کی تعریف, اس میں کوئی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے, اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد ہدایت کی دعا بتا رہی ہے کہ ہم اس میں کوئی ہدایت کی دعا مانگیں گے. دوسرے لیسن میں جو ہم نے پڑھا 1B میں. 1C ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے پیج کا تیسرا حصہ وہ کیا ہے, متقیوں کے لیے ہدایت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد چوتھا حصہ میں بتاتا ہے متقیوں کی صفات, کہ متقی جو لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہیں, وہ بات ہو رہی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا چلیں, نہیں وہ اس کا ایشو نہیں, یہ پیج ہی ایسا آ رہا ہے. سر شاد صاحب آپ تلاوت کریں گے, وہ تو ہو جائے گا. یہ
جی تو یہ تو الحمدللہ ہی ہے نا سر، یہ تو آپ کو آتی ہے ویسے زبانی. ایک بار میں کہہ رہا تھا یہ تو ہو جائے آگے، پھر آگے چلیں گے. جی شاد صاحب ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو ہم نے بسمی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. بی اور اسم. بی کے مطلب کیا تھے؟ آج ریویژن ہے، آپ سارا کروائیں گے، میں آپ کے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا. لکھا ہوا تو آ ہی رہا ہے. بی سے اسم نام، اللہ اللہ کا نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان شدت سے مہربان، اور رحمان الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو اس کے بعد آ گیا الحمد. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو ہے بریکٹ میں ہے، میننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو یہ والے کی جو کی بات کر رہے ہیں نا آپ، بریکٹ کے اندر جو ہوتا ہے اس کے وہ میننگ کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، بتانے کے لیے، آپ کا جملہ سیدھا کرنے کے لیے استعمال. سمجھ آ گئی؟ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. یہ ہم نے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے، وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ، وہ آگے آ گیا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر. اچھا انعام کن لوگوں پہ وہ یہ آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ چار ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان میں ہم بھی آنے کی کوشش کریں. ہم صدیقین سچے بن سکتے ہیں نا، سچ بولیں تو. اس کے بعد صالح نیک بن سکتے ہیں، نیک کام کریں. شہداء میں بھی ہمارا آ سکتا ہے اگر ہم شہید ہوتے ہیں. انبیاء والی کیٹیگری ہمارے لیے نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے لیے تھی. اس کے بعد انعامت علیہم غیر نہیں مغضوب علیہم نہ جو غضب ہوا جن ان پر، ولا اور نہیں ضالین جو گمراہ ہوئے. یہ 12 عادتیں سیکھی تھی ہم نے. پہلی عادت اعوذ سے. جی اعوذ باللہ سے کون سی سیکھی تھی؟ اللہ کی پناہ میں آنا. بسم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تیسری عادت اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، الرحمن الرحیم جو بسم اللہ کے اندر ہے اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا. اس کے بعد چوتھی عادت ہر لمحے شکر ادا کرنے والی کس سے سیکھی تھی؟ الحمدللہ سے. اور علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریے. جی مالکی یوم الدین نہیں، رب العالمین. الحمد کا تو تھا نا یہ ہر لمحے شکر ادا کریں، اور رب العالمین سے ہم نے سیکھا تھا علم حاصل کریں کائنات میں تدبر کریں. اس کے بعد آگے چھٹی عادت دوسروں پر رحم کرنے والی، الرحمن الرحیم. اس کے بعد ساتویں عادت آخرت کو مد نظر رکھیں، مالک یوم الدین. جو بھی کام کریں اس میں آخرت کو مد نظر رکھا جائے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت، ایاک نعبد، اور ہر کام سے پہلے ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنا، و ایاک نستعین سے ہم نے یہ عادت سیکھی. عادت نمبر 10 جو ہے اللہ سے ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اور ہمیشہ اچھے جو ہے جن کی پیروی کی جائے، اچھے اپنے رول ماڈلز بنانا. یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم سے. اور برے رول ماڈل سے بچنا، یہ مغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور ضالین میں کیا فرق تھا؟ جی مغضوب لوگ کون تھے؟ کیونکہ آپ نے 1 بھی کر لیا 2 بھی کر لیا، آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا. جی مغضوب کا صرف بتانا ہے، ضالین کو بعد میں دیکھیں گے. مغضوب کیا تھے؟
مغضوب لوگ سمپل وہ لوگ ہیں جن کو پتہ تو ہے وہ کہتے ہیں نماز پڑھنی بہت اچھی چیز ہے، پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا، مگر میں نہیں کرتا، علم تمام ہے عمل زیرو ہے۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی زیرو ہے اور عمل تو ظاہری بات ہے علم نہیں ہے تو وہ عمل بھی زیرو ہے، وہ کہتے ہیں نہ علم ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، یہ ضالین کی حالت ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس طرح بھی کبھی کبھی کوسچن آ جاتا ہے۔ الف لام میم کا معنی الف لام میم ہی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہدن للمتقین قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہوں نے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ بات ضروری ہے کہ تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ تو آگے پہلے تلاوت میرا خیال ہے کروا لی جائے تو وہ ذرا مناسب سر۔ اب یہ ہے کہ میں مطلب ہر بندہ ہی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، تو باری باری سارے تلاوت کریں گے، کافی زیادہ ہے ہمارے پاس سٹاک۔ تو الذین وہ جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، یہ پھر کٹ رہا ہے اس اسی طرح چلا لیں، کافی بڑا ہے انف نہیں وہ نہیں ہو رہا، یہ میرے پاس اصل میں وہ نہیں ہے نا، پی ڈی ایف نہیں ہے، یہ گوگل ڈرائیو پہ چل رہی ہیں تو اس طرح ہی چلیں گی۔ تو یؤمنون، ایک منٹ سوری، بالغیبی وہ یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما کے کتنے ٹکڑے ہیں ٹوٹل؟ جی 1 2 3 وا من اور ما، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے متقی لوگوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جتنا ہے وہ غیب پر ہی ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، تو ہم سارا ایمان جو ہے غیب پہ ہمارا۔ اس کے بعد دوسری بات وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جی والذین اور الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ سے پہلے، الیک آپ کی طرف، سوری انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو ادھر ہمیں چوتھی عادت ملتی ہے کہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ جو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، کون سا اشارہ پڑھ رہے ہیں جی؟ متقیوں کی صفات پڑھ رہے ہیں۔ متقیوں کی صفات میں چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پانچویں ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ 5 صفات جو ہیں والا جو ہے ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ یہ جو 5 صفات ہے جس کے پاس یہ صفات ہوں گی ان کو یہ ملے گی۔
جی سر آپ مفلحون. جی اولئک وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے و اولئک اور وہی لوگ ہاذا نیچے ہاذا ہاؤلائی ذالکا جی 45 ڈگری پہ دائیں طرف 45 ڈگری پہ ہاذا ذالکا اولئک ذالکا وہ یہاں پہ وہ کتاب کے لیے ہے کہ یہ تھا وہ آپ نے ڈسکس کی ہوئی ہے ہاؤلائی یہ سب ذالکا وہ اولئکا وہ سب اولئکا و اولئکا اور وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے حاضی ہی نیچے حاضی ہی ہاؤلائی جمع سیم ہی ہے ہاؤلائی تلکا اولائی جمع دونوں طرف سیم رہے گی حاضہ کی جگہ حاضی ہی آ جائے گا اور ذالکا کی جگہ تلکا آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پیج یہ ہے اگلے پہ ہے مگر اس کا جو مضمون ہے وہ پچھلے سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کو اسی میں ایڈ کر دیا گیا. جی اسماء جو ہے اس کے اندر آئے ہیں اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء عالم یوم ایام صلاح اور مفلحون اور مفلحین دونوں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ ہمارا ہے ون پیج ہے ہمارا پورا ہو گیا. انگوٹھے پہ جتنے اشارے تھے وہ سارے ہمارے ہو گئے ہیں. آ گیا حامدہ کس کے ٹیبل پہ پیچھے سین لکھا سامیہ پہ. جی حامدہ کا آپ سامیہ کا ٹیبل پورا کروا دو باقی پھر ہم شارٹ کر لیں گے ذہن میں ہمارے بن جائے گا نا کہ کس طرح ہوتا ہے. سمعتا بیٹھ کے کروا دو میں تو سمعتم سمعنا ہی سامیات یسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمع ہی تسمع اسمعوا لا تسمع سامع مسموع سامع. زبردست. تو اب حامد نہیں اب شارٹ کریں گے کیونکہ قرآن پارٹ ہے نا. حامدہ احمدو ایک انگلی سے یحمدو کا یحمدو احمد حامد محمود حمد. زبردست. اس کے بعد آ گیا جی ملکہ دیکھ کے ریویژن ہے چل رہی ہے. ملکہ کی شارٹ کی اور یہ دارابا پہ ہے نا. دارابا کا ایک بار شارٹ ٹیبل کر لیتے ہیں. دارابا یدربو ادرب دارب مدروب ضرب. اسی طرح آ جائے گا ملکہ یملکو املک مالک مملوک ملک. زبردست. اسی طرح ناصرہ کا ٹیبل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ناصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. یہ شاد صاحب آپ کروا دیں. آبادہ یعبدو عبد عابد معبود عبادت. زبردست. جی نہیں یہ سر آخر پہ جو 3 اسماء ہیں نا اسم فعل جو ہے اسم ہے یہ والا یہ سارے اس رول پہ نہیں آتے. یہ سارا رول چلتا ہے صرف امر تک. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اسم ہے نا سر یہ ان کے ساتھ یہ وہ ہیں جن کی جمع بھی بن سکتی ہے. ان کی جمع کوئی نہیں بنتی اس طرح. یہ تو اسم میں ہے نا سر. ہاں جی یہ جی کون سے یہ نہیں ایسے نہیں ہے. ہم آخر والے کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے شروع ہی کرنا ہے پہلے سے ہے نا. ہم تو اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں اس طرف سے لے کے آ رہے ہیں ادھر سے تو نہیں لے کے جا رہے. وہ جیسے بھی بنے وہ آخر کی بات ہے نا. وہ کام جو ہے اس کا آخر پہ فعل وہ آ جاتا ہے جو کرنا ہے. وہ جس طرح پھر ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. تو آگے سین سے سامیہ سے
کون سا ہے جی؟ غاضبہ، سراب، غاضبہ، یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب، زبردست. رازقہ، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق، رزق، زبردست. جی آگے ہمارا پیج نمبر 2 کیا ہے جی؟ پیج 1 کے دوبارہ اشارے کر لیتے ہیں. پہلے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس پیج پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے. اب آ گیا جی کافرین کو ہدایت نہیں. جی سر کیا نام ہے اپنا؟ اچھا ادھر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دور ہے نا، نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جی ترجمہ آ گیا اس کا وہ ٹکڑے کر کے نہیں ہے، اس کا وہ محاورتاً آ گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے کفر کر لیا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. تو کفر کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، کفر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا. تو آگے 7ویں آیت کا، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی اگلی آگے. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. جی اس کے اندر وہی ہے. اچھا یہ اب الگ الگ آ گیا، وہی والا ہے، اس کے ٹکڑے دیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا، وہ ہو گیا نا، ہم نے دیکھ لیا اس کو. اس کے آگے اسماء میں ہم نے اس کے دیکھے تھے قلب کی کیا ہوگی جمع جی؟ قلوب. اور بصر ابصار. بصرہ کا کیا تھے معنی؟ کیا ہے؟ بصارت، نظر. اس کے بعد اس کے اندر 2 ہی آئے ہیں ہمارے افعال. جن کفرہ، یہ کس کے اوپر ہے؟ نون لکھا ہوا ہے، ناصارہ پہ ہے. سر آپ کروا دیں کفرہ کو. یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. زبردست. اسی طرح خاتمہ سر آپ کرو. یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. زبردست. اس کے کافرہ کا ہے اس نے انکار کیا، ختمہ اس نے ختم کیا یا مہر لگا دی. آگے آ گیا منافقین کو ہدایت نہیں. تو یہ اچھا یہاں پہ ٹکڑے کر کے آ گیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جی ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور بالیوم یوم دن پر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنون اور نہیں ہیں وہ ایمان والے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. تیسری قسم کے لوگ منافق بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں. صرف یہ آپ کو مسلمانوں کو جو ایمان لے کے آئے ان کو صرف دکھانے کے لیے، یا یہ جو کہتے ہیں نا بلیک شیپ، وہ ہیں صرف اوڑا و لبادہ کہ جی ہم تو ایمان لے، ہم کام ان کا زیرو ہے، صرف بچنے کے لیے جی ہم ہیں.
یہ کہ آگے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. زبردست. اس کے اندر ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا اور الذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے. وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں الا انفسہم مگر اپنی جو ہیں جانوں پر یا نفس کو. وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے اس کا. یخادعون اللہ یہ ہاں دھوکہ دینے کے حوالے سے بات کی ہے نا اس میں. تو یہ وہ ایک طرح کی ان کے لیے ریڈ ہے، وارننگ ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. پھر اس کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے یہی چیز ہے، اور تو اس میں میرا نہیں خیال. اور ہاں تو وہ ملا دیا انہوں نے. جو ریڈ لائن ہے میرا خیال ہے کہ وارننگ کے لیے، کیونکہ یہ دیکھیں نا فی قلوبہم مرض، یہ دیکھیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وارننگ والی سچویشن ہے. تو وارننگ کرنے کے لیے یہ آئی ہے. باقی مزید اس کو دیکھ لیں گے، آگے پوچھ لیں گے عامر صاحب سے. جی منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ فزادہ زیادہ کر دی اللہ نے اس کو مرض ان کی بیماری کو. ولہم اور بولیں ولہم آپ نے کرنا ترجمہ. اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. بما کانوا کیونکہ وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے تھے. جی یہ جو ہو گیا نا یہ بعد استقراری ہو گیا جی کانو تھے واضح ہو گیا جی یکذبون جو ہے وہ مضارع ہو گیا. وہ کانو کی وجہ سے وہ ہو گیا نا وہ جھوٹ بولتے تھے. ویسے تو یکذبون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے، تو وہ کانو کی وجہ سے ہو گئے وہ تھے. دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، جس میں شک کی بیماری یعنی اسلام جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے اس کے حوالے سے شک کرنا، اور قرآن کے پہ غور نہیں کرنا، اور نہ آخرت کی فکر کرنا. اور دوسری ہوتی ہے خواہشات کی بیماری یعنی حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہی ہر خواہش کو پورا کرنا. شک اور خواہشات کی بیماری انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. جی اسماء یوم سے ایام، نفس سے اور مرض سے امراض. اسی طرح ہمارے پاس جو اس میں افعال ہیں اس میں ہے فا سے مطلب اس کا جو پہلا ہے ہمارا خدع جو ہے وہ فعل پہ ہے پہلے سیٹ پہ. جی خدع یخدع اخدع خادن مخدون خداع. زبردست. دوسرا جو ہے نصرہ پہ ہے شرع شعرہ یشعر نون پہ نصرہ ہے نا، نصرہ سے ینصرو تو شرع یشعر اشعر شاعر مشعور شعر. زبردست. اس کے بعد ضربہ پہ ہے کذبہ یکذب اکذب کاذب مکذوب کاذب. اس کا فوکس دیکھ لو صحیح ہے. اس کے بعد آ گیا فسادی اور بے وقوف. جی شاد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
جی یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. اس میں ہم لوگ پڑھیں گے فسادی اور بیوقوف جو ہیں ان کے حوالے سے. وَإِذْ جب قیل لَهُمْ کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا مت پھیلاؤ. جی 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 ماضی ہے قیل جی ٹیبل ہے قالا ہے جی قالا کا ہے قالا قالو قولتا قولو اس میں یہ قیلا یہ قیل یہ سر یہ QC3 میں آپ سیکھیں گے مزید فی ہے. یہ اس میں ایڈیشن ہے. مطلب ایک آپ نے سیکھا تھا عالمہ عالمہ اس نے جانا, ایک ہوتا ہے تعلمہ اس نے پڑھایا, یہ اس طرح کی چیز ہے. جی یہ قالا سے ہے. یہ آگے بھی آ جاتے ہیں نا, وہ آ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے. اور جب کہا ان سے لا تفسدو مت فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں, قالو تو کہتے ہیں انما بے شک نحنو بے شک ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. تو جو اسلام کو نہیں مانتے اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں, جن کے نتیجے میں ان کی باتیں اور ان کے کام فساد پھیلاتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ ایمان اللہ نے کہہ دیا کہ شراب پینا غلط ہے, آپ پھر بھی پی رہے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی نا, کیونکہ جو دین اسلام ہے اس پہ چلیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایرر کا باعث بنیں گے, تو وہ ایرر کا باعث بنتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگے سے وہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جی تو الا انہم الا جان لو, انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے, ولیکن وہ اور لیکن لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے. ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل ہونا وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا, اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں, تہذیب کی بات کرتے رہیں مگر وہ قرآن اور سنت کی عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ فساد وغیرہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کہتے رہیں کہ جی میں تو اصلاح کرنے والا ہوں, مگر آپ کام جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ پھر ڈیفینیٹلی فساد کی طرف جائے گا. وَإِذْ اور جب قیل لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ, کما جیسے آمن الناس ایمان لائے, قالوا انؤمن تو وہ کہتے ہیں ایمان لائیں, کما جیسے آمنو ایمان لے کے آئے, سفہاء بے وقوف. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ریڈ لائن ہے اور یہ بات کیا ہو رہی ہے, وہی بات کر رہے ہیں کہ جی وارننگ والی سچویشن ہے نا کہ وہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں. تو آگے الا جان لو, انہم بے شک ہم بولیں سو گئے ہم وہی سفہاء بے وقوف ہیں, ولیکن نہیں لا یعلمون وہ نہیں جانتے. اس کے اندر وہی بات ہے کہ ان لوگوں ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم ہے. پوزیشن جو یہ پیسہ اور پوزیشن ان کے لیے بڑی اہم تھی. انہوں نے جو ہے مدینہ کے کفار اور دشمنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا ہوا تھا, اور ادھر سے وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم ایمان لے آئے, دو وہ تھے نا کہ فساد ادھر سے کہتے تھے جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ادھر سے ان کے ساتھ مل کے فساد بھی یہ لوگ ڈال رہے تھے. یہ چیز اس کے اندر وہ ہم نے ڈسکس ساری کی ہوئی ہے. اسماء میں آ گیا مصلح, مصلحون, مفلس, مفسد, مفسدون اور مفسدین, صفحاء. جی ٹی پی آئی کے ساتھ افعال جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. نون سے ہے, نصارہ سے ہے, شعراء. جی شعراء, یشعرو, اشعر, شاعر, مشہور, شعور, زبردست. اسی طرح عالمہ ہے سامیہ پہ, علم, عالم, معلوم, علم, زبردست. اسی طرح ہے قالا, قالا تو قالا کے ٹیبل پہ ہی ہے. قالا کا قالا, قالو, قلتم, قلنا, یا قالت, یقولو, یقولون, تقولو, اقولو, تقولون, نقولو, یا تقولو, قل,
قولو لا تقل لا تقولو قل مقول قول. تو عقیدہ جو ہے وہ مجھے بات مزید فی ہے سر، بتایا ہے QC3 میں سیکھیں گے مزید فی ہے، وہ مزید آگے بنا ہوا ہے اسم سے جی افعال سے مزید آگے بنا. وَإِذَا جب آ جائے تو وہ ماضی وہ جو ہے وہ مضارع بن جاتا ہے. جی وہ بات سمجھ آتا نہیں، وہ کیلا کا جو معنی ہے نا، جب کہا وہ بتایا تو ہے آپ کو. جیسے تعلیم ہم نے ایک سیکھا ہے علامہ جانا، علامہ ہم نے کیا ہے نا ٹیبل علامہ کا، سوری علامہ کہہ رہا ہوں اس کا عالمہ کا ہم نے ٹیبل کیا ہے. تو علامہ جو ہے یہ وہ مزید فی ہے، تعلیم یہ بھی مزید فی ہے، تعلم تعلم تعلمت یہ آگے پڑھنے والی چیزیں ان کو آگے کے لیے رکھیں. یہ جو ہے یہ مزید فی میں آتا ہے جی، ایکسٹرا، جس میں 4 ہوں یا ہوں 3 ہی مگر وہ ایکسٹرا ورڈ یوز کر رہا ہوں. کیلا میرے خیال میں وہ جب ان سے کہا جاتا ہے متصل ہونے کی وجہ سے، جب ہم نے نہیں پڑھا کہ ناصرہ کا نصر اسی پیٹرن پہ ہے. کالا الف جی بیسکلی یقولون بیسک قاعدہ ہے کاف یہ لام، بیسک جو ماخذ ہے نا اس کا کاف یہ لام. تو یقول جب وہ پیسے وائز بنتا ہے تو الف کے نیچے تو زیر نہیں لگ سکتی، تو واپس یہ آ جاتا ہے اور یہ کے نیچے زیر لگ کے اور پھر لام کیلا. کیلا. یہ وہی اشارے ہیں جو پیسے والے وہ کہا جاتے ہیں. جب اس سے کہا جاتا ہے یہ وہی بات ہے نا سر، اس کے لیے یہی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے پڑھے جائیں گے. ان کو ابھی جی وہ کیونکہ 80% ہوا ہے نا، ابھی رہتا ہے ہمارے 2% 20% سوری. جی آگے اشارہ 2 رخوں کا. جی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون. پوری کر دیں. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا ہاں کے بعد تے ہے نا اس کے اوپر وہ جزم سی ہے یہ پیچھے ہتی جارت جھٹکا ہے یہاں پہ. اگلی تے شد کو وصل توڑنا نہیں ہے، ہتے ہتی جارت ہوں جی تجارت محتدین. کدھر چلے گئے ہم جی. وَإِذْ لَقُوا وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، لقو کا ہے ملتے ہیں، الذین آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے جاتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے ساتھ شیطانوں کے، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے ساتھ، انما ہم تو بس نحن مستہزئون مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان سے بس مذاق کر رہے تھے. تو منافق جو ہے، منافق سردار مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، تو دراصل ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. وہی نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بھی رہیں، کہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اسلام آج شروع ہے کل یہ ختم ہو جائے گا یہ چیز، مگر ہم اپنے جو تعلقات ہیں نا منافقین مطلب مدینہ کے سردار اور یہودوں کے ساتھ صحیح رکھیں، تاکہ اللہ نہ کرے
اللہ کیوں کرے گا کہ جب یہ ختم ہو جائے گا دین کا، یہ پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ ختم ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے. تو یہ دراصل دھوکہ دینا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ آگے آ گیا نا، اللہ یستہزی، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بھٹک پھرتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی دنیا میں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو چالاک ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے جہنم کے نچلا حصہ میں، ان کو نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو یہی ہے نا منافقت کے، ادھر کوئی بات کرنا، دو رخے کا مطلب یہ ہے نا منافق ہے، ادھر کوئی بات ادھر کوئی بات. تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ سب سے جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیے جائیں گے یہ لوگ. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالہ خرید لی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما پس ربحت نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ اور نہ تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے. یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. کیونکہ اللہ نے کلیئر بتا دیا نا، جو یہ اس طرح کی ڈبل گیم کرے گا اس کے جو ہے جہنم کا نچلا حصہ ان کے لیے. تو یہ جو اس طرح کی یقیناً انہوں نے خرید لی، انہوں نے اپنی جو تھی نا ہدایت وہ دے کے گمراہی خرید لی، اور وہ جو اس طرح کی ان کی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی جو انہوں نے تجارت کی وہ ان کو کوئی نفع نہیں دینے والی، وہ الٹا ان کو کدھر لے جائے گی؟ جہنم میں. اسماء میں آگے شیطان، شیاطین، اس کے بعد مستہزئون، مستہزی سے مستہزئون اور یین، محتدون اور محتدین. جی سین لکھا ہوا ہے، مطلب سامیہ کے پیٹرن پہ ہے، آمیہ. جی یامہ آمے ڈیش ام. اچھا اس کی جی اچھا آگے آ گیا جی خلا. یہ ہے کس کے ٹیبل پہ؟ دعا پہ. خلا سر دوبارہ خلا یخلق اخلق خالق ڈیش خلون. زبردست. آگے آ گیا کون سا پیج؟ تیسرا. تیسرے پیج پہ کیا سیکھا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. آگ کی مثال جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جی اچھا مثلهم مثال کمثل الذی، جس نے استوقد نارا آگ جلائی، فلما اضاءت جب وہ روشن ہو گئی، ما حولہ اس نے اپنے ارد گرد کو ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے اس کی روشنی جو اس نے جلائی تھی، وترکہم اور چھوڑ دیا اسے، فی اس میں، ظلمات اندھیروں میں، ظلمات لا یبصرون وہ نہیں دیکھتا. جی 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 فا لا اور ما، تین ٹکڑے ہو گئے نا، پھر اور لما جب. جی تو یہ وہ لا ہے نا، لا کے ہم نے پڑھا نہیں، یہ حروف جر ہے. یہ ہم نے جو 9 پڑھے تھے QC 1 میں، اس کے اندر صرف ما اور اندا کو چھوڑ کے باقی جتنے پڑھے تھے وہ حروف جر تھے. حروف جر کا کیا تھی ڈیفینیشن سر بتائیں؟ موقع کی مناسبت سے اپنے معنی تبدیل کر کے جملے کو درست کرنے کے لیے
اپنے معنی پیش کرتا ہے اسے حروف جر کہتے ہیں. تو اس نے یہاں پہ لا نے وہی کیا ہے نا, اب جملہ سیدھا کرنے کے لیے استعمال ہو گیا. تو وہی بات ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ترجمے میں وہ حروف جر نہیں آ رہا ہوتا مگر عربی میں آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ ہے کہ لا کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں لیے کے معنی, ایسا ہی ہے, وہ تو نہیں ہے, کیوں حروف جر ہے, وہ اپنے معنی بدل گئے یہاں سے, یہ ہوا ہے جس وجہ سے آپ کنفیوز ہیں. تو یہ اس شخص کی یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کیا اور منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. تو آگے پھر کیا ہے, سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اندھے ہیں, فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. وہ حق کو نہیں سن سکتے, حق کو بول نہیں سکتے, حق کو دیکھ نہیں سکتے. سمن بکمن امیون, اللہ نے ان کو اس طرح سننے سے بہرا کر دیا ہے, بولنے سے زبان سے جو ہے وہ بول نہیں سکتے گونگا کر دیا ہے, اور آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. یہ پکے منافق ہیں, ان کے لیے واپسی کا کوئی وہ مطلب ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ واپس آئیں گے. ان کے اوپر اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے بیسیکلی. اسماء کے اندر مسئلہ جمع کیا بنے گی, امثال, نور انوار, ظلمہ ظلمات. اس کے بعد افعال کے اندر دیکھ لیتے ہیں, فا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, فعل آپ کے پیٹرن پہ آئے گا. ذہبہ ہے, آپ کروا دیں, یذہبو, اذہب, ذاہب ڈیش ذہب. نون کا مطلب کیا ہے جی, ناصارہ پہ ہے. تارا کا ہے, آپ کرو, یترکو, اترک, تارک, متروک, ترک. اس کے بعد زواد لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, دارابا کے ٹیبل پہ ہے. اور راجع, سر آپ کروا دیں شارٹ ٹیبل. راجع نیچے ہے سر, کیا ہو گیا, راجع کدھر لے گئے, راجع کو ادھر, راجع صرف شارٹ ٹیبل ہے. یرجیو, ارجی, نہیں شروع سے کریں گے. راجع, میرا اشارہ دیکھیں, راجع, یرجیو, ارجی, راجے, مرجون, راجعون. جی آگے آ گیا بارش کی مثال. آگ کی مثال ہم نے ابھی دیکھی, اس کے اندر کیا دیکھا ہم نے کہ وہ آگ جلاتا ہے ایک شخص, تو جب وہ آگ بڑھ جاتی ہے اور اپنے ماحول ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ چھین لیتا ہے اس سے وہ روشنی, اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے. آگے آگے بارش کی مثال, سر آپ تلاوت کر دیں, تلاوت کر دیں. زبردست, جزاک اللہ. جی او یا, یہ وہ او ہے جو ہم لوگ اکثر آپ کو مثال نہیں دیتے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے, یہاں پہ وا ہے, او نہیں ہے. شروع میں آپ لوگوں کو آپ کے ٹیچر نے بتایا ہوگا, میں نے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ او نہیں ہے, یا نہیں ہے. یہ وہ یا ہے جو ہم اس میں ریفر کرتے ہیں. کسیب بارش, من سے, سمائی آسمان سے, فی ظلمات, فی ظلمات جس میں اندھیرا ہو, ورعد و برق اور گرج چمک. یجعلون وہ ڈالتی ہے, اصابعہ اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصواعق کڑک کی وجہ سے, حذر الموت موت کے ڈر سے.
جب بجلی کڑکتی ہے کئی لوگ ایسے نہیں ڈر جاتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بارش یا جیسے بارش آسمان سے ہو تو اس میں اندھیری ہوتی ہے، جب بارش آنے لگتی ہے عموماً اندھیری چلتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اور گرج چمک کے ساتھ تو وہ ڈال لیتے ہیں انگلیوں کو اپنی کانوں میں کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے، اور واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کی مانند ہے اور اسلام کے دشمن کی طرف سے ہونے والے سخت مخالفت تاریکی گرج اور چمک کی طرح سے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ یخطف اچک لے گی ابصارہم ان کے آنکھوں کو، کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوا فیہ تو چک لے گی چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذْ اور جب، وَإِذَا اور جب، أَظْلَمُوا اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور چھین لے گا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ ان کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، وہی بات ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ ابھی یہ لوگ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اور اگر یہ دیکھ لیں سن لینے کی طاقت، ورنہ اللہ ان سے چھین لے گا اگر یہ مزید اسی میں ہی رہے تو۔ کچھ لوگ پیچھے اللہ نے بتایا نا، کچھ منافق ہیں جن سے تو اللہ نے پکا طور پہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھی موقع دیا ہوا ہے، ان کی سلامت ہے، حق دیکھ بھی سکتے ہیں اور حق کو سن بھی سکتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے، وہی والی مثال ہے نا کہ ہم لوگ حق سیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اگر ہم مزید سرکشی میں جائیں گے تو پھر اللہ ان کیٹیگری میں ڈال دے گا، وہ کس میں، وہ جو دو رخے ہیں، منافق ہیں، جن پہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم، ان کی کانوں پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ جو ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، کانوں اور دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے، وہ اس میں چلے جائیں گے پھر۔ تو اسماء جو ہے سما، اس کے بعد ظلمہ، اصبر اصابع، اذن اذان، صائقہ بصرہ شیء اشیاء۔ اس میں آگے ہم جو ہے اپنے ٹی پی آئی کے تھرو ہم جو کرتے ہیں افعال کے اندر ہم پہلے صحت مند کو دیکھ لیتے ہیں۔ کون سا؟ اصابع کا کیا مطلب ہے؟ کانوں میں انگلیاں، اصابع اپنی انگلیاں، جی۔ فا سے کیا ہے؟ فعلا کا ہوگا جعل، جعل، جعلو، جعل، جعلو، جعلت، جعلتو، جعلتم، جعلنا، ہی جعلت، یجلو، یجلون، تجلو، اجلو، تجلون، نجلو، ہی تجلو، اجعل، اجعلو، لا تجل، لا تجلو، جائل، مجول، جیل۔ اسی طرح آگے سین سے ہے سامیہ سے، کیا ہے جی؟ حاضرہ، حاضرہ، جی حاضرہ سر، یہ سامیہ پہ ہے، سامیہ جب مضارع میں جاتا ہے تو سیم فعلہ کی طرح ہو جاتا ہے، یاد ہے نا، زبر آ جاتی ہے اوپر، حاضرہ سے یحذر، احذر، حاضر، محظور، حذر، زبردست۔ اسی طرح ہے خاطفہ، خاطفہ سر آپ کروا دیں، سین پہ ہے نا، ہاں جی، خاطفہ، یختفو، اختف، خاطف، مخطوف اور خاطف۔ اور اس کے بعد آ گیا جی ذہابہ، یہ فا پہ ہے، مطلب فعلہ پہ ہے، آپ کروا دیں سر اکرم صاحب۔ ذہابہ، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش، ذہب، زبردست۔ اس کے بعد کمزور افعال کے اندر ہے جی ماتا، جو کاف الف کا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کالا کے اوپر ہے، ماتا جو ہے آپ کروا دو، یموتو،
مت میت ڈیش موت. اچھا اس کے بعد آ گیا ہا اور دال لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدا پہ ہے, اور ہے کیا؟ مشا. مشا سر, مشا, یمشی, امشی, ماشن, مشا. زبردست. اس کے بعد کاف ہے تو اس کا مطلب ہے کالا پہ ہے, اور کاما بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی ہے. کاما یقوم, کم قائم ڈیش قیام. زبردست. اس کے بعد آ گیا جی قرآن کی دعوت. قرآن کی دعوت اکرم صاحب. سر اگر واٹس ایپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ روک دیں, ایک تو فائل بڑی نہیں ہوگی. تو یہ کر دیں, اسٹاپ کر لیں. اس لیے آپ تھوڑا کنٹینیوسلی آپ بول رہے ہیں.